الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال عليه السلام. بزرگوں اور بھائیوں اور دینی بہنوں، جس قسم کے اجتماع میں میرا اور آپ کا جمع ہونا ہوا ہے، وہ اجتماع اپنے مقاصد کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے ان اجتماعات سے جو عام طور پر دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سننے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعات میں اور بالخصوص اور جلسوں میں عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ سننا بہت ہوتا ہے اور گننا نہیں ہوتا۔ سننا زیادہ ہوتا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معلومات بہت حاصل ہو جاتی ہیں، وہ معلومات معمولات میں بدلتی نہیں۔ اپنے اس اجتماع میں کم از کم یہ بیماری نہ رہے۔
یہاں تو ایک نسخہ ہے جو بیمار کو دیا جاتا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نسخہ لے جائے اور اسے استعمال کرے تاکہ بیماری دور ہو جائے۔ یہ انداز ہو ہمارے سننے کا۔ دوا قیمتی سے قیمتی معلوم کر لے تو فائدہ نہیں ہوگا بیماری میں، اور دوا قیمتی سے قیمتی حاصل کر لے اس سے فائدہ نہیں ہوگا بیماریوں میں۔ جو دوا معلوم کی اور جو دوا حاصل کی وہ دوا استعمال کرے گا، کھائے گا، پیے گا، تو اس دوا سے اس بیماری میں فائدہ ہوگا۔ نہ قیمتی دوا معلوم کر لے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور قیمتی دوا خرید کے لا کے گھر میں رکھ لے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آنے والوں میں بھی یہ تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے دوا معلوم کرنے والا، اور دوسرے ہے دوا حاصل کرنے والا، اور تیسرے ہے دوا استعمال کرنے والا۔ یہاں بیٹھ کر سنیں تو دوا معلوم ہوئی، سنی ہوئی بات یاد رکھے تو دوا حاصل ہوئی، یاد رکھی ہوئی بات کو زندگی میں برتے تو دوا استعمال میں آئی۔ اب کچھ وہ ہیں جو خالی سن رہے یاد بھی نہیں رہے، برتنا تو دور کی چیز ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو یاد رہ جاتا ہے لیکن برتتے نہیں۔ اسی لیے بھائی ہوں کہ بہنیں ہوں، سبھی اس کا خیال رکھیں کہ یہ خالی جمع ہونا سننا چلے جانا، خالی جمع ہونا سننا چلے جانا زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ منشا ہی نہیں رہا ہمارے حضرت کا۔ اور پھر جس راہ میں ہم قدم رکھے ہوئے ہیں وہ راہ تو دراصل باتوں کی راہ ہے ہی نہیں۔ کار کن کار بگزر گفتار اندری رہ کار باعث کار، کام کرو کام۔ باتیں کرنے سے چھوڑ دو۔ یہ جو راستہ ہے یہ راستے میں کام چاہیے، کام۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ جو سنا جا رہا ہے وہ زندگی میں آنا، یہ فکر ہے۔ جو علم ملا وہ عمل میں تبدیل ہو جانا۔ جس چیز کو بتلا دیا گیا کہ یہ ہے شریعت کا منشا، بس اس کے مطابق چل پڑنا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ ہے اللہ کی مرضی، بس وہ مرضی کو اختیار کر لینا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ ہے نبوی طریقہ، اسے اختیار کر لینا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جو جائز ہے اختیار کرو، جو ناجائز ہے اسے چھوڑو۔ کہ بزرگان دین کی صحبتوں میں بیعت و ارشاد کے ذریعے سے
دینی اجتماعات و مجالس کے ذریعے سے، مختلف قسم کے مجاہدات و قربانیوں کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے وہ یہی چاہی جا رہی ہے، ہم سے یہی مطلوب ہے بس کہ جو اللہ کا منشا ہے وہ معلوم کر کے پورا کرنا ہمارا معمول ہو جائے۔ یہ کر لیے تو سارے راستے طے ہو گئے۔ تو آج کی مجلس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عطا کردہ اسباق میں سے ایک سبق کا کچھ حصہ آپ کو سنانا ہے۔ ہم سب کے سب ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ میری ضرورت کی تکمیل صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ محتاج ہیں تو کس کس چیز کے؟ زندگی کے محتاج ہیں، جسم کے محتاج ہیں، اعضاء و جوارح کے محتاج ہیں۔ اعضاء و جوارح میں صلاحیتوں، طاقتوں، قوتوں، توانائیوں کے محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، ارادے کے محتاج ہیں، قدرت کے محتاج ہیں، سماعت و بصارت و کلام کے محتاج ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہیں، صحت و تندرستی کے محتاج ہیں، بیماریوں سے حفاظت کے محتاج ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارے کے محتاج ہیں، پریشانیوں سے خلاصی کے محتاج ہیں۔ گھریلو الجھے ہوئے مسائل کے سلجھنے کے محتاج ہیں۔ گھر میں بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی شادیوں کے انتظام کے محتاج ہیں۔ قرضوں میں گرے ہوئے ہیں تو اس کی ادائیگی کے اسباب کے محتاج ہیں۔ اولاد نافرمان ہے تو ان کے اندر فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو، اس کے محتاج ہیں۔ اولاد بے روزگار ہے تو وہ روزگار حلال سے لگ جائے، اس کے محتاج ہیں۔ آپس میں کشیدگی ہے، دوری ہے، رنجش ہے، یہ کشیدگی، دوری اور رنجش ختم ہو، الفت، محبت، انسیت، اتحاد قائم ہو جائے، اس کے محتاج ہیں۔ سانسوں کے ہر لمحہ محتاج ہیں، بینائی کے ہر لمحہ محتاج ہیں۔ احتیاجات کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا۔ ہر لمحہ دل کی حرکت کے محتاج ہیں۔ خالی دو چار چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہزاروں چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور یہ محتاج بھی ایسے نہیں ہیں کہ صبح ہمیں کھانے کے محتاج ہو گئے، دوپہر تک بے فکر، دوپہر میں کھانے کے محتاج ہو گئے، اس کے بعد میں شام تک بے فکر، ایسے نہیں ہے۔ جیسا یہ پنکھا پھرنے میں ہر لمحہ پیچھے سے کرنٹ کا محتاج ہے نہیں ہے، پنکھا پھرنے میں جیسے ہر لمحہ کرنٹ کا محتاج ہے، اس مائک سے آواز دور تک پھیلنے میں
ہر لمحہ کرنٹ کا اس کے اندر احتیاج ہے، اسی طریقے سے جتنی چیزیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان تمام چیزوں میں ہم ہر لمحہ محتاج ہیں۔ اب یہ محتاجی تمام لائنوں کی کس سے پوری ہوگی، اس کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ میری ہر لائن کی ہر ضرورت ایک اکیلے اللہ پوری کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہی اکیلے غنی ہیں، اور جو غنی ہوتا ہے وہی ضرورتوں کو پورا کرتا بھی ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب محتاج ہیں، اور محتاج ضرورت پوری نہیں کرتا، غنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب محتاج، ایک اکیلے اللہ غنی۔ یہ اللہ کرے کہ بھئی دل میں بات اترے گی۔ پہلے بولنا پڑتا تھا بالخصوص بہنوں کے دل میں یہ بات اتر جائے، لیکن اب بالعموم بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں سب کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میری ہر ضرورت صرف اللہ سے پوری ہوتی ہے۔ غنی وہ اکیلے ہیں، انہی کے اندر یہ طاقت و قوت ہے کہ وہ کسی کی ضرورت کو پوری کریں، باقی سب ضرورت والے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل من رب السماوات والارض، آپ پوچھئے آسمانوں اور زمین کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کا کیا مطلب؟ علوی اور سفلی کائنات میں رہنے والی مخلوقات کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ آسمانی مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ زمینی مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ ظاہر ہے کہ صرف اللہ ہے۔ اس واسطے جو ضرورت پیش آئے تب کس کی طرف متوجہ ہونا؟ محتاج کی طرف، غنی کی طرف۔ یہ سبق یاد رکھ لینا، جس کو جو ضرورت پیش آئی اس ضرورت کے پیش آنے پر متوجہ ان کس کی طرف ہونا؟ دو فقیر ہیں، ایک فقیر کو خوب بھوک لگی، تو اب وہ بھوک دور کرنے کے واسطے کدھر متوجہ ہونا؟ دوسرے فقیر کی طرف، اس کے پاس جانا۔ ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس جاتا دیکھیں، تو بات یہ ہے کہ دینے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب دینے کا وقت مقرر ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم جلدی کر کے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے تو بغیر اسباب کے اختیار کیے بھی اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کرائے، فائدہ نہیں ہوا، دوسرے کے پاس علاج کرائے، فائدہ نہیں ہوا، تیسرے کے پاس علاج کرائے، فائدہ ہو گیا، جبکہ تینوں ایک ہی کالج سے پڑھے، ایک ہی
سرٹیفکیٹ ان لوگوں کے پاس میں موجود ہے ایک ہی قسم کا، دواؤں کا استعمال کا طریقہ بھی تینوں کا ایک ہی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، تینوں دوست ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نفسیاتی طور پر کیا کیے، یہ کیے کہ صاحب ان ہری گولی لکھا تھا تو انہیں پیلی لکھ دیا، فارمولا بدلا نہیں، پرنی بدل دیا خالی، باقی نسخہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ مریض یہ نہ بولے کہ صاحب یہ دوا تو میں کھا چکا، حالانکہ دوسری جو دوا دی گئی ہے اس کے اندر بھی وہی نسخہ ہے، دوسری چیز نہیں ہے۔ تو ایک جگہ سے استعمال کرے فائدہ نہیں ہوا، دوسری جگہ سے استعمال کرے فائدہ نہیں ہوا، تیسری جگہ گئے استعمال کر لے تو فائدہ ہو گیا۔ اب یہ بولے کہ صاحب یہ صحت ان دونوں نے نہیں دی، اس تیسرے نے دی، بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحت کے عطا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، جب وقت آئے گا تو صحت ہوگی۔ اسی طریقے سے جب حق تبارک و تعالیٰ کسی ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی وقت مقرر کرتے ہیں تو وہ مقررہ وقت پہ یہ کسی اور جگہ گیا ہوا تھا، فیصلہ ادھر سے ہو گیا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ یہاں سے ضرورت پوری ہوگی۔ اور اگر واقعی کوئی ایسا دربار ہوتا کہ وہاں سے ہر ضرورت بہر صورت پوری ہوتی تو یہ 50 دربار کھلے ہوئے ہی نہیں رہتے تھے، پوری دنیا کا ایک ہی دربار رہتا تھا۔ تو اس واسطے مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ اور خیال رکھنا کہ یہاں سے مجھے صحت ملتی ہے، یہاں سے مجھے اولاد ملتی ہے، یہاں سے مجھے روزی ملتی ہے، یہاں سے میرے حالات بنتے ہیں، یہ سب کا سب غلط ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ نے صاف فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ہم غنی ہیں اور تم محتاج ہو۔ اب جب ہم محتاج ہیں اور ہر معاملے میں تو اب ہم کو ضرورت پڑتی ہے ضرورت پورا کرنے والے سے مدد مانگنے کی اور مدد کے حاصل کرنے کی۔ تو مدد کے حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں اسے حضرت بہت وضاحت سے سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مدد کا ہر جگہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے، مختلف احوال میں مدد کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جیسے حالات ہوں اسی اعتبار سے مدد والا طریقہ اختیار کیا جائے۔ مثلا بشر ہونے کی حیثیت سے غلطی ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی اور ہو جاتی ہیں۔ گناہ تو اس زمانے میں بہت عام ہو گئے ہیں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو قصوروار نہیں ہے؟ گناہ بہت ہیں۔ تو ان حالات میں اللہ جل شانہ سے مدد مانگنے کا مسئلہ ہے، کیا طریقہ ہے اللہ سے مدد مانگنے؟ اللہ سے مدد مجھے مل جائے، اللہ کی مدد مجھے حاصل ہو جائے گناہوں والے حالات میں۔ گناہوں والے حالات میں اللہ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ ہو جانے پر آدمی کے دل میں شرمندگی پیدا ہو۔ صاحب یہ کیا ہو گیا کہ میں نے اللہ ہی کی نافرمانی کر دی۔ آدمی ذرا سوچے، بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ حقیقی بیٹا باپ کی نافرمانی اور باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، باپ کی مخالفت کرتا ہے، باپ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب یہ معمولی سے رشتے میں اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے تو بندہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرے، یہ کس قدر بری بات ہے۔ دل میں سوزش ہو، دل میں جلن ہو کہ صاحب مجھ سے یہ کیا ہو گیا، شرمندگی پیدا ہو جائے قلب میں،
دوسرے جو گناہ کر رہے ہیں یا کیے ہیں وہ آئندہ نہیں کریں گے، اس کا ارادہ کر لینا، ارادہ رہنا پکا، بالکل اپنے اس ارادے میں رہنا سچا، اور اگر فی الحال کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا، فی الحال کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا۔ عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، لیکن میں ایک دو مثالیں آپ کو سناؤں تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ بھئی ایک آدمی ہے جس نے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکا رکھا ہے، اور عین اسی حالت میں وہ بول رہا کہ اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، جی مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن عین اسی وقت میں جبکہ وہ ایسا کر رہا ہے، اس کا ٹخنا اس کے پائجامے سے چھپا ہوا ہے، تو گناہ تو بہت بڑا ہے نا، وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لعنت ہوتی ہے ایسے آدمی کے اوپر جو اپنا ٹخنا چھپاتا ہو کبر کی وجہ سے۔ کوئی سوچتا ہوگا کہ سب کبر کی وجہ سے ٹخنا چھپائے تو ہے برا، میں کبر کی وجہ سے نہیں چھپاتا۔ تو بعض بزرگوں نے فرمایا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر کبر کی بیماری نہیں ہے، اتنی ہی بات اس کے اندر کبر ہونے کو بتلانے کے واسطے کافی ہے۔